کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس دینی، فکری، ایمانی اور روحانی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے آج ہم سب اس بابرکت کلاس میں حاضر ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو وہ ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، استمرار ہو۔ وَإِن قَلَّ، حضور فرماتے ہیں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو اس میں ہمیشگی، ہو اس میں دوام، استمرار ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے نے درود شریف کی فضیلت سنی تو درود شریف کی فضیلت سن کے اس کے جذبات میں اضافہ ہوا، اس نے نیت کی، ارادہ کیا کہ اتنے فضائل درود شریف کے، اس نے فوراً نیت کر لی میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ درود شریف کی فضیلت سن کر ایک دن درود شریف پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس پہ ٹائم لگا، محنت لگی۔ تو کیا ہوا، 2 دن 3 دن کے بعد وہ ہمت ٹوٹ گئی، اس نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک عمل تو یہ تھا۔ دوسری طرف ایک شخص نے جو ہے، اس نے جب درود شریف کی فضیلت سنی تو اس نے کہا میں روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں، روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں۔ جب اس نے 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا، ایسے 2-3 منٹ میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، 3-4 منٹ میں۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اس نے اس پر پھر ہمیشگی اختیار کی۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے جس نے 1000 مرتبہ درود شریف شروع کیا اور 2 دن 3 دن بعد پڑھ کے بند کر دیا، وہ بہتر ہے یا وہ روزانہ 50 مرتبہ پڑھ رہا ہے اور اس نے بند نہیں کیا، وہ بہتر ہے 50 دفعہ جو روزانہ 50 مرتبہ پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو بھی بندے کے اعمال میں وہ عمل پسند ہے کہ جو ہو تھوڑا، تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو ہمیشہ، ہو اس میں دوام، ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں تو یہ کلاس بھی اسی چیز کا مظہر ہے، اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر یہ کلاس شروع کی گئی کہ ہم نے اس کو 4-5 گھنٹوں کی کلاس نہیں رکھی ہوئی، 1 گھنٹے کی کلاس رکھی ہے، اور وہ بھی 1 گھنٹہ ہفتے کے میں 1 گھنٹہ،
पूरे हफ्ते में 1 घंटा। 1 घंटा, तो पूरे हफ्ते के घंटों को मिलाएं तो उसके सामने 1 घंटा कलील ही है। हाँ जी, पूरे हफ्ते के घंटों को अगर आप जमा करें, एक दिन रात के 24 घंटे होते हैं, फिर आप 7 दिनों के 24 घंटे मिलाएं तो उनमें 1 घंटा कितना कलील सा बनता है, थोड़ा सा बनता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला को बंदे के अमाल में सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जो अमल थोड़ा हो और हमेशा। इसलिए इस हदीस को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि ये थोड़ी देर के लिए जो आना होता है, ये अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा तब होगा जब इसमें हमेशगी होगी, दवाम होगा और इस्तिमरार होगा, और बगैर नागे के और बगैर वक्फे के जो है इस क्लास को जारी रखा जाए और इस क्लास में बाकायदगी के साथ आया जाए, तो ये फिर थोड़ा अमल भी हमारा अल्लाह की पाक बारगाह में महबूब अमल बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कलील अमल भी अल्लाह की बारगाह में महबूब अमल बन जाएगा। इसलिए हमें नहीं जरूरत कि हम 1000 मरतबा दूशी शुरू करें रोजाना और 2-3 दिन के बाद वो बंद कर दें। हमें ये 50 मरतबा दूशी जो रेगुलर चले, रोजाना चले, या वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये 1 घंटे की हफ्ते के बाद की क्लास ये ज्यादा बेहतर है कि हम 5 घंटे की क्लास करें या कोई रोजाना एक्टिविटी करें और रोजाना लोगों को बुलाएं। उससे बेहतर यह है कि हफ्ते में 1 मरतबा बुलाएं और 1 घंटे के लिए बुलाएं, थोड़े से वक्त के लिए बुलाएं और थोड़े वक्त में ज्यादा फायदा हासिल करके लोग जाएं। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि ये जो 1 घंटे के लिए हफ्ते में बुलाया जाता है, इसमें हमेशगी होनी चाहिए, इसमें दवाम होना चाहिए, इसमें नागा वक्फा नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखकर दिली खुशी भी होती है, और फौरन जब आपको देखता हूँ तो दिल से ये दुआ निकलती, बारी ताला मेरा और इन सब का ये जज्बा कायम और दायम फरमा और इसमें मजीद बरकतें पैदा फरमा, और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए बारी ताला इस मकसद को पूरा करने की अल्लाह ताला हम सबको जो है वो तौफीक अता फरमाए। आइए, ये तो तमहीदी बातें थी, अब अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। पिछली चूँकि इतवार को हमारा दरसे कुरान था, इसलिए ज़रा ये 15 दिन के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है क्लास की शक्ल में, तो थोड़ा सा ये इतना मुनफा होने के बाद वो थोड़ा सा रब्त जो है उसमें टूट जाता है, कमी आ जाती है। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा खाका पेश कर देता हूँ, पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस में हमने कुरान पाक की अदायगी के वाले से कवानीन सीखे, हरकात का सबक पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश का, रूफ़ मद का सबक पढ़ा, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का सबक पढ़ा, नून तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का सबक पढ़ा। इसी तरह वक्फ का सबक पढ़ा, हमने पूरा वक्फ, पूरे कुरान मजीद के वक्फ सीखे। और फिर उसके बाद हमने कुल 29 हरूफ अलिफ से लेकर या तक उनके बारे में सीखा कि इनमें कितने हरूफ जो है वो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाती हैं और कितने बारीक आवाज से पढ़े जाती हैं और कितने जो है वो कभी बारीक और कभी पुर पढ़े जाती हैं। तो 7 हरूफ के बारे में हमने पढ़ा था, सीखा था कि वो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, और बाकी फिर 19 बचते हैं। 19 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में बारीक आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने जो 7 हरूफ थे वो पढ़ लिए थे कि वो 7 हरूफ कौन से हैं, हम जरा एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। तो ख, सॉद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा, सारे बोले ख, सॉद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा। आप मुझे बताएं, जो मुझे आवाज सुनने को मिल रही है, ये सबकी आवाज है या सिर्फ 4-5 अफराद की है? 4-5 लोगों की है। मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूँ जी, बोले ख, सॉद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा। तो मैंने ऊपर सर पे आगे खड़े हो जाना है, आज बुलवाना है मैंने। बोले ख, सॉद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा। सारे बोले ख, सॉद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा। अब आप खुद बोले ख, एक मतलब फिर बोले ये 7 रूप वो हैं जो हमेशा हर हाल में मोटी आवाज के साथ पुर करके पढ़े जाते हैं। उसके बाद 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, लाम और रा। जी बोले अलिफ, लाम और रा। अलिफ, लाम, रा। अलिफ, लाम, रा। अलिफ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अलिफ से पहले अगर पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा, और अलिफ से पहले अगर बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है तो अलिफ भी बारीक आवाज से पढ़ा जाएगा। ये सिंपल सा कायदा था। अलिफ से
جو پہلے ہوگا اس کے مطابق الف پر حکم لگے گا. الف سے پہلے پڑھا جانے والا پر حرف ہے تو الف پر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے پڑھا جانے والا حرف باریک حرف ہے تو وہ الف باریک پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے قال, تو اب دیکھیں الف پر پڑھا جائے گا یا باریک؟ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا پر, کیونکہ اس سے پہلے یہ قاف یہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے, موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جانے والا حرف ہے. اسی طرح جاء, اب اس میں بتائیں الف باریک پڑھا جائے گا یا پر پڑھا جائے وہ سوری باریک پڑھا جائے. ٹھیک ہے, الف باریک آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ الف سے جو پہلا حرف ہے وہ باریک پڑھا جانے والا حرف. یہ سمپل سا ہے. اس کے بعد ہم نے لام کے بارے میں پڑھا تھا. دوسرا حرف ہے لام جو کبھی باریک اور کبھی موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ قانون پڑھا تھا کہ عام طور پر تو لام باریک پڑھا جاتا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا لام کے پر پڑھے جانے کی اور باریک آواز سے پڑھے جانے کی, یہ خاص لام ہے اور وہ صرف لفظ اللہ میں استعمال ہوتا ہے. اس میں جلالت لفظ اللہ میں. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لام کبھی موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے, وہ صرف خاص لام ہے اور وہ اللہ کا لام ہے, لفظ اللہ کا لام ہے. اس کے بارے میں ہم نے وہ بھی سمپل سا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے, یہ والا لام درمیان والا, اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو, اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو یہ لام پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر زیر ہو تو یہ لام باریک آواز سے پڑھا. ٹھیک ہے, جیسے بسم اللہ میں دیکھیں بسم اللہ, اب اس میں دیکھیں لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لام سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زیر. ٹھیک ہے, اللہ الصمد. ٹھیک ہے, یا قل هو اللہ, تو قل هو اللہ میں دیکھیں هو اللہ, هو اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ لام سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر. تو زبر کی وجہ سے یہ لام پر پڑا جائے گا. هو اللہ, واللہ اسے نہیں بولنا. الحمدللہ غلط ہے, الحمدللہ, الحمد للہ, کیونکہ للہ میں لام سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسرا حرف تھا را. تیسرا حرف کیا تھا؟ را. اس پر ہمارا سبق چل رہا تھا کہ را کبھی باریک پڑھی جاتی ہے اور را کبھی موٹی پڑی جائے. تو ہم موٹی آواز سے پڑھی جانے والی را کی صورتیں ہم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے صورتیں پڑھی جب را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھی جائے گی. پہلے ہم پڑھ رہے تھے را کن صورتوں میں موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو پہلی صورت جب را کے اوپر زبر ہو, بولیں پہلی صورت کیا ہے؟ جب را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھی جائے گی. دوسری صورت جب را کے اوپر پیش ہو تو بھی را پر پڑی جائے گی. تیسری صورت جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو بھی را پر پڑھی جائے گی. چوتھی صورت را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس صورت میں بھی را پر پڑھی جائے گی. یہاں تک ہم سبق پڑھ چکے تھے جس کو میں نے آج آپ کے سامنے ریپیٹ کیا. تو آئیے آج ہم اس سے آگے سبق پڑھتے ہیں. تو را کی 4 صورتیں پہلے دوہرا رہے ہیں. را کی 4 صورتیں ہم نے پڑھی جن میں را موٹی آواز کے ساتھ اور پر کر کے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, موٹی آواز کے ساتھ اور را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. ان میں پہلی صورت کیا بولیں؟ جب را زبر ہو, جب را پر زبر ہو, جیسے رحیم, ٹھیک ہے, رب. اب رب اسے رب نہیں بولنا, رحیم نہیں بولنا, را زبر را, رحیم بولیں رحیم, رحیم رب رب, رحیم رحیم رب رب رحیم رحیم رب. رب. اس کے بعد دوسری صورت کیا تھی؟ جب را کے اوپر پیش ہو تو بھی را پر پڑھی جائے گی. جیسے ربما, را کے اوپر کیا ہے؟ پیش. ربما, ربما. اور تیسری صورت کیا تھی؟ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر و پیش ہو, زبر یا پیش ہو. جیسے دیکھیں ارسل, را کے اوپر جزم ہے, را کے اوپر کیا ہے؟ جزم. جب کسی حرف پر جزم ہو, یہ والی علامت اس کو ہم بولتے ہیں وہ حرف ساکن ہے. ٹھیک ہے, جب کسی حرف کے اوپر یہ علامت ہو تو وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ اب مثلا را کے اوپر یہ جزم ہے تو را کو ہم کیا کہیں گے؟ را ساکن ہے.
را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو زبر، تو بھی را موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی. جیسے ارسلا جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو بھی را پر پڑھی جائے گی. جیسے یرزقون. اب دیکھیں را کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، تو اس صورت میں بھی را جو ہے پر آواز کے ساتھ